وہ جی پانی گرم کر کے لگانا ہے آپ کے واسطے یا ویسے ہی بالٹی بھر دوں؟ نہ پہلے کیا کریا کرتا تھا اس زمانے میں؟ کون سے زمانے میں جی؟ وہ جب ستمبر ہویا کرتا تھا، کس قدر یار ستمبر گزر چکے ہیں ہماری زندگی میں، 60 70 سے بھی اوپر نکل گئے میرے تو آپ۔ پھر وہی کر میرا ویر جو پہلے کریا کرتا تھا۔ پہلے تو میں آپ کے لیے کوسا پانی لگاتا تھا جی ہاں نہانے کے واسطے، ٹھیک ہے، نیم گرم۔ اور اب؟ اب تو آپ کے انداز ہی بدل گئے ہیں جی اچھا ستمبر کی جنگ کے بعد۔ اب تو آپ ٹھنڈے پانی سے بھی نہا لیتی ہیں۔ اس میں چینی ڈالنی ہے کہ شہد انکل؟ نہ چینی نہ شہد، اس میں شیرہ پڑے گا 1 تار کا، میں آ کے بتاتا ہوں۔ وہ اکتارہ بنا رہے ہو؟ اکتارہ کوئی گان بجان کی محفل کا پروگرام ہے؟ ہدایت ہے؟ نہیں جی نہیں۔ ابھی تو اکتارے کا ذکر کر رہا تھا، اکتار کا یہ منہ نہ بجایا کرے گی۔ وہ جی میں شیرے کی 1 تار کا ذکر کر رہا تھا۔ اچھا ہم شولہ پکا رہے ہیں، ہاں 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 سویٹ ڈش۔ ہاں 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 یہ وہ ہے ادھر میرا ذکر تو نہیں کریا تھا کس سے جی؟ اس کڑی تے کیا نام ہے ایدہ اپنی مونا تے؟ میں نے کوئی ذکر نہیں کیا جی۔ تیری عادت ہے نا کہ ستمبر کے مہینے میں ایسے ہی بکواس شروع کر دینا ہمیشہ، کہ جب پاکستان ایئر فورس کا ہوائی جہاز لنگ گیا تھا ہندوستان کی سرزمین کی طرف اور گھسیا تھا بھارتی علاقے میں، تب میرے ہاتھ سے ٹوتھ برش چھٹ کے اور جاگ رہا تھا جامن کے تھالے میں، ہر ایک نو بتانے کے۔ وہ جی اس نے پٹاخہ ہی اس زور سے بجایا تھا 104 نے کہ سارا لاہور کام کیا تھا جی۔ اوے اس نے پٹاخہ نہیں بجایا تھا جہاز نے یا پائلٹ نے، وہ تھا جہاز نے ساؤنڈ بیریئر کراس کریا تھا، آواز کی رفتار سے بھی اگے نکل گیا تھا جہاز، اور جد کوئی شے آواز کی رفتار سے اگے نکل دی ہے تو اس قدر زور کا پٹاخہ بجتا ہے ہدایت کے دے کام بجاندی، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا تو کلیجہ پاٹ جاتا ہے، اپنے خرگوش کا، بطخ کا، بلی گدڑ وغیرہ کا مر جاندے ہیں۔ وہی تو میں عرض کر رہا تھا جی۔ تیں بار بار نہ عرض کریا کر خام خواہ پتندرا۔ میں تو لطیفے کے طور پر بیان کیا کرتا ہوں جی کہ جب پاکستان ایئر فورس کا جہاز حملہ کرنے کی غرض سے بھارتی حدود میں داخل ہوا تو میرے آقا نیم کے نیچے وہ اسٹول پر بیٹھے دانت برش کر رہے تھے، اور پٹاخہ چلنے سے ٹوتھ برش ان کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا تھا۔ دیکھو کتنا خوش ہو رہے، بچ میں ہنسی جاتا، بچ میں بولی جاتا، کھا تو سو اپنے باپ کی کتنے یہاں تک ہی بیان کر رہا کرتے ہیں سب تے۔ عام طور پر تو میں یہی بتایا کرتا ہوں جی عزیز و خالق کو۔ تو اینوں کیا بتلایا تھا مونا نو؟ ان کو تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا جی۔ وہ تو میرے سے پوچھ رہی تھی آج صبح کہ نانا سٹول پر تے گر گئے تھے جب پٹاخہ چلیا تھا۔ ہوا تو اسی طرح سے تھا جی۔ چل میں تو خیر ناری تھا اور میری کوئی ٹریننگ نہیں تھی، میں تو گر گیا تھا سٹول کے اوپر سے جب پٹاخہ، لیکن جب 5 بھارتی پلٹناں گری ہیں ایک ساتھ 104 کا پٹاخہ سن کے، انہوں کی خبر نہیں لینا؟ ان کی خبر تو ہم نے اسی وقت لے لی تھی جی، مرغابیوں کی، ایک بھی نہیں بچا تھا ان میں سے۔ دیکھو جی یہ سجی کیا انڈیا نو کہ اٹھا کے لاہور پر ہی حملہ کر دیا اور انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے اندر آ گئے رات کے 2:30 بجے۔ انہوں کا اندازہ سا ہدایت کہ اس وقت سارا لاہور تو ستا پڑا ہے اور سراگر سن اور خبردار کنندگان نے اطلاع نہیں کری محافظہ نو، اس لیے یہی مناسب وقت ہے اور اسی میں ہی فتح ہے۔ تو انڈین فوج کے کمانڈر نے کہا ہدایت 2 گھنٹے میں ہم سارا لاہور فتح کر کے صبح سویرے جم خانے میں جا کے ناشتہ کریں گے اور گرم گرم چائے پیئیں گے۔ اور گرم گرم چائے تو کیا پینی تھی، گرم گرم خون میں نہا گئے جی سارے کے سارے۔ چلاکی تے مکاری تے تو انڈیا ہر مقام پر کامیاب ہو سکتا ہے،
لیکن بہادری تے شرافت تے اور اسٹریٹ فارورڈنس تے کبھی بھی وجے پراپت نہیں کر سکتا. انکل کتنی دیر تک ابھی اور چمچہ چلانا ہے؟ ٹھہرو میں جا کر دیکھتا ہوں. تم یہاں بیٹھو اور میں بلانے کا انتظار کروں. ٹھیک ہے. ہاں کیا سوا کول کے آ گئی کوڑے میں؟ کچھ نہیں، میں نے کیا سوا کولنی تھی، جیسا مجھے انکل ہدایت نے لکھوایا تھا میں اسی طرح سے کرتی رہی. تے اس جاہل نو واقعی انکل سمجھ دی؟ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نانا؟ میں نے تو انکل ہدایت جیسا کوئی اور انسان ہی نہیں دیکھا، نہ اپنے پروفیسروں میں، نہ عزیزوں میں، نہ بزرگوں میں، نہ پیروں میں، بچ نہ میں ہم نے بھی لگڑی جا بزرگوں میں بھی کوئی نہیں دیکھا، رشتہ داروں میں بھی نہیں دیکھا. وہ جن متقی لوگوں کی کہانیاں ہم تاریخ اسلام میں سنتے ہیں، انکل ہدایت آج کے زمانے میں ان میں سے ایک ہے. میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں مرنے سے پہلے ان جیسی ہو کر مروں. او بس 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 رہن دے ایسے نہیں ملازمین نو اس قدر سر پر چڑھایا کر دے. انہوں کے مقام پر تاڑ کے رکھی دا، گیر کے رکھی دا. میں ان کو ملازم نہیں سمجھتی، خدا نہ خواستہ. میرے تو یہ رول ماڈل ہیں اور میں ان جیسی پاک صاف زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں. انہیں تینوں میری بابت تا نہیں بتلایا کچھ کہ 6 ستمبر سن 1965 میں ڈر گیا تھا؟ نہیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ڈر گئے تھے. اچھا ہاں، میں البتہ ہاں یہ ضرور کہا کہ آپ بدک گئے تھے. بدک گیا کیا مطلب؟ جیسے وہ گھوڑا نہیں بدک جاتا نا آگے سے اچانک کوئی انہونی چیز دیکھ کر، اس طرح سے آپ بدک گئے تھے. انہونی کیا؟ ہم تو کمیٹ نہیں کھا گئے جد لاہور میں ناشتہ کر دے وے لوگوں کو پتہ چلیا کہ بامن بانی نے لاہور پر حملہ کر دیا اور 3 طرف سے فوجاں چڑھائیاں ہوئی ہیں. تو اس وقت جیدے ہاتھ میں پروٹھا تھا انہیں پروٹھا وہیں چھڈیا. جون سا پوری میں پاجی لپیٹ رہا تھا انہیں پوری وہیں چھڑ دی پاجی سمیت. اور مونا جون سا سودا لے کے آ رہا تھا نا دکان پہ گھر کی طرف، انہیں سودا وہیں رکھ دیا گلی میں کند کے ساتھ. اور جو کچھ بھی ملیا ڈانگ سوٹی کہاڑی کٹاری ہاکی اسٹک بلم برچی وہ لے کے بارڈر کی طرف پک گیا پیدل پا پیادہ سانس چڑھا. ان سے تو برداشت ہی نہیں ہوا ہوگا نانا کہ ان کے ملک کی سرحد کے اندر کسی پلید کا قدم آئے. اور لوگوں کے چہرے پر غصہ، منہ میں چگ، اکھا میں قہر. وہ شالامار باغ کے اگے پاک فوج کی جیپاں کھڑیاں قطار بن گئے مجاہدوں کو سوار کرنے کے لیے. ہے کہ نہیں؟ جہل کسے تھا کی سوار کر کے مرنا تو مجاہدہ نو روکن کے واسطے. وہ جو ان سے بندے شہر میں تھے ڈانگا سوٹے لے کے آئے تھے انہوں ڈکن کے واسطے جیپاں کیاں دوریاں تیریاں قطاراں سڑک روک کے کھڑیاں. اندر فوجی افسر دستی لاؤڈ سپیکر منہ سے لگا کے منتاں کری جانے کہ برچیاں سوٹیاں اور ڈانگاں کی لڑائی نہیں، یہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کی جنگ ہے اور دشمن نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ لاہور پر حملہ کرے جیدے وہاں ماڈرن ٹینک بھی اگوائی کر رہے ہیں. اس کر کے پیارے لوگ کو آپ واپس گھراں کی طرف چلے جاؤ اور شہر کے اندر سول ڈیفنس کی تیاری کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑ جاؤ. لیکن باجپئی صاحب نے کوئی وجہ بیان نہ کی نانا اپنے حملہ آور ہونے کی. شاباش شاباش تیری عقل پر اور صد حیف تیری دانائی پر. حد کری جا رہی. یہ بیوقوف سن 65 میں یہ کہا تھا باجپئی، یہ تو 8ویں میں پڑھتا تھا تب راشٹریہ سیوا سنگھ کے وظیفے پر. تو اس وقت کون تھا انڈیا کا پرائم منسٹر؟ اس کا نام تھا لال بہادر شاستری. وہ چھوٹے جیسے قد کا آدمی تھا. اندر سے تو وہ بھی واجپئی صاحب جیسا ہی ہوگا نانا. دیکھ بھائی اندر سے تو سارے ایکو جیسے ہندے، شکلن دھارمک مزاجن دہشت گرد. اس زمانے کے انڈین حکمران بھی اسی قسم کے تھے جیسے آج کے. یہی تو میں کہہ رہی ہوں اور آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں. ناراض نہیں ہو رہا، تیرے سدھے پن پر حیران ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی خوش بھی ہو رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر کے مزاج نے خوب سمجھ لیے تھے اچھی طرح سے. لیکن مونا. ہاں جی. دھیان نہیں تیرا میری طرف گھنٹے بعد کیا ہے؟ نہیں میں پوری توجہ سے آپ کی بات سن رہی ہوں نانا. زمانہ بہت عجیب و غریب تھا اس ستمبر سن 65 کا. یاد آندہ ہے تو سر فخر کے ساتھ اچا ہو جاندہ ہے. واہ. اس وقت پاکستانی گروہ انسانی نو اس قدر اکمک دیکھا ہی نہیں میں ساری عمر میں، نہ ہی سنیا نہ ہی پڑھیا کسی مقام پر. کاش میں نے بھی وہ زمانہ دیکھا ہوتا. چوراں نے چوری چھٹ دی، فقیراں نے فقیری چھٹ دی،
ਬਦਾਂ ਨੇ ਬਦੀ ਛੱਡ ਦਈ ਆ ਜੇਬ ਕੱਟੇ ਪਾਕਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੜੇ ਫੌਜੀ ਮੋਟਰਾਂ यकीन नहीं आता नाना। और लोग सीधे इस कदर ऐसे सीधे कि ज्यादा दुश्मन के जहाज ਨੂੰ घेरना हमारे जहाज ने और परखचे उड़ाने उदे नीले आसमान में तो सब ने बाहर निकल के तालियां बजा लग जाना, कोठियां पर चढ़ के नारे मारने ऊंचे ऊंचे पाकिस्तान जिंदाबाद। इस तरह से तो नुकसान भी हो सकता था उनका नाना। हुंदा था, हुंदा का नहीं था। बहुत सारी कीमती जाना जाया हुई हैं, लेकिन देखो जज्बे और दिलसोजी का कोई मूल्य नहीं होता बेटा। लोग फिर जान की परवाह नहीं कर रहे, खास तौर पर पाकिस्तानी। ये पाकिस्तान ही की हिम्मत है नाना कि उसने इतने बड़े दहशतगर्द को पेशानी के बालों से पकड़ रखा था। लेकिन ऊदे हमेती के ही जा रहे हैं दहशतगर्द कि छड़ दे यारी दा बोधा छड़ दे ना दहशतगर्द है ना इसराइल दहशतगर्द है, ये तो मुल्कां वाले हैं और सल्तनता वाले हैं, ये किस तरह से दहशतगर्द हो सकते हैं? क्यों? क्या उनके हमायती अहमक हैं, बेवकूफ हैं, बेईमान हैं या बदनीयत और बददियानत हैं? ये सभी कुछ जो जो कुछ क्या है उनमें सब खूबियाँ थोड़ियाँ बहुत ज़रूर मौजूद है, लेकिन वो अभी तक हकीकत की तह नहीं पहुँच सके। तो फिर ये तो आपका फर्ज है नाना उनको समझाने का। है तो मेरा फर्ज और मैं समझना भी हूँ कि मैनू ये बोझ उठाना चाहिए, लेकिन मैं भी क्या करा बच्चे। आप बताएं पूरी दुनिया को असल सूरत हाल और समझाएं उनको दहशतगर्दी के मानी और बताएं उसकी तफसीलात। जब मैं फ्रांस से जर्मनी से इंग्लिस्तान से और नार्वे स्वीडन डेनमार्क से कहते हैं कि भारत ने 8 लाख हथियारबंद फौजी कश्मीर में रखे हुए गुज़श्ता 10 सालों से, तो वो कहते हैं कि भारत वहाँ इलेक्शन कराना चाहता है। और मैं कहता भाई आपके मुल्क अंदर जब इलेक्शन होंगे है और वोटां पड़दियां तो किस कदर फौज आपके शहर में इकट्ठी करी जाती, वो कहते एक भी नहीं, फौज का क्या काम इलेक्शन के साथ। बिल्कुल। मैं कहता फिर कश्मीर में किस वास्ते, वो कहते हमने भी पूछा था हिंदुस्तान से कि कश्मीर में फौज इकट्ठी करने का कारण, तो उन्होंने कहा कश्मीर हमारा अटूट अंग है और हमने उदे से दूसरे प्रांतों के मुकाबले में ज़्यादा मोहब्बत है, इस वजह से हम फौज भी रख दें, कर वहाँ तलाशी भी लें दें और 20-25 कश्मीरियों गोली भी मार देने रोज। ना उन्होंने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप? उन्होंने कहा यूरोपीय मुल्कों ने कि हमने पूछा जरूर पूछा, लेकिन हर बार यही कहते हैं कि चूंकि कश्मीर हमारा अटूट अंग है इस वजह से हम ऐसा करते हैं और ये हमारे धर्म की मजबूरी है कि अटूट अंग के साथ यही सलूक किया जाए जो हम कश्मीर में कर रहे हैं। बस फिर अगर इस अटूट अंग के साथ यही सलूक होगा तो इसी एंटीबॉडी के जरिए भारत के सारे शरीर में कैंसर की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ना ऐसे नहीं कहती। मैं नहीं कहती ना मैं नहीं कहती। ये तो फितरत का असूल है, यही तो अननेचुरल ग्रोथ की खराबी है नाना, वो तो फिर होकर रहेगी ना। वो जी चाबी चाहिए आपकी अलमारी की। वो कैसे चाहिए? उसमें से पिस्ता लेना है जी और स्वीट डिश के लिए। स्वीट डिश थोड़ी, छोला थोड़ा, मिठे चौल थोड़े, पिस्ता मेरा अटूट अंग है, मैं कैसे देने अजनबियों को? जाओ पक जाओ। नाना Oh